صدر پریس کلب دیرکوٹ، محترم راجہ اختر حمید صاحب، ڈپٹی مینیجر ڈسٹرکٹ باغ لیڈ فاؤنڈیشن، محترم راجہ داؤد صابر صاحب پرنسپل ادارہ حاضہ، محترم راجہ عبدالشاد معظم صاحب اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر دیرکوٹ، محترم اعجاز صاحب، میرے اس تقریب میں سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے قائدین، سماجی خدمات سر انجام دینے والے بھائی، میڈیا کے ساتھی اور میرے بزرگوں، میری بہنوں اور جنت کے پھول جیسے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سے 30 سال پہلے 90 کی دہائی میں میں نے اور محمود احمد صاحب نے خواب دیکھا تھا، اور ہم یہ سنا کرتے تھے کہ خواب ہمیشہ اونچے دیکھنے چاہیے، بڑے دیکھنے چاہیے، اور بڑے خواب جو ہے وہ پورے بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ اور محمود بھائی نے اور میں نے خواب دیکھا تھا کہ ملت کے روشن مستقبل کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے با علم، با عمل، با کردار نئی نسل کی تیاری کا خواب۔ آج جب میں 30 سال کے بعد آج کی اس تقریب میں آیا ہوں تو مجھے یہ سارے بچے علامہ اقبال نظر آئے ہیں، اور اپنا وہ خواب جو علم کا خواب ہے، عمل کا خواب ہے، تبدیلی کا خواب ہے، وہ پورا ہوتا ہوا نظر آیا ہے۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور میرے عزیز بچوں، لیڈ فاؤنڈیشن کا یہ سفر جس میں آج سینکڑوں کی تعداد میں مائیں بیٹھی ہیں، والدین بیٹھے ہیں اور جنت کے پھول بیٹھے ہیں، اور یہ ایک ایسا گلدستہ ہے کہ جس میں امیر کا بچہ بھی ہے، جس میں غریب کا بچہ بھی ہے، جس میں یتیم بھی ہے، جس میں یسیر بھی ہے، جو خوبصورت گلدستہ لیڈ فاؤنڈیشن ہے۔ مہتاب اشرف صاحب نے کوئی زیادہ ہی بات میرے حوالے سے کہہ دی، لیکن ہم نے 1994 میں اس سفر کا آغاز کیا تھا اس خواب کو پورا کرنے کے لیے، اور میں نے اپنی جوانی مہینے کے 28 دن سفر میں گزارتا تھا، اور ہمارے پاس کوئی گاڑی نہیں ہوا کرتی تھی، ہمارے پاس کوئی دفتر نہیں ہوا کرتا تھا۔ محمود صاحب اور میں میرے ہی فلیٹ میں بیٹھا کرتے تھے، اور ہم نے اس سفر کا آغاز با علم، با عمل، با کردار نئی نسل کی تربیت کا کیا تھا۔ جو ادارے ہم نے قائم کیے ان میں نیرا بٹ کا تعلیمی ادارہ تھا، ریالہ کا تعلیمی ادارہ تھا، ملروڈ کا تعلیمی ادارہ تھا، 20 بگلا تھا، یہ ابتدائی تعلیمی ادارے تھے۔ راولہ بورڈ کی تعلیمی ادارے ہمارے قائم ہو گئے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں پہلی بار اگلا اسکول کو وزٹ کرنے آیا تھا تو مہتاب اشرف صاحب میرے ساتھ تھے، اور ہم پیدل آئے تھے۔ میں نے ملروڈ اسکول وزٹ کیا، ہم پیدل گئے تھے۔ میں نے 20 بگلا اسکول وزٹ کیا، ہم پیدل گئے تھے۔ میں اور مہتاب اشرف صاحب سدن گلی میں بھی جو ہے وہ ایک گاڑی کے ساتھ چھت پہ بیٹھ کے گئے تھے، اور ہم نے جا کر اس اسکول کو وزٹ کیا۔ اور وہ جو ایک اسکول 30 بچے اور ایک ٹیچر سے شروع کیا تھا، آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب یہ پتہ چلتا ہے کہ 400 تعلیمی ادارے قائم ہو چکے ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ 5 سالوں میں ہم نے 391 تعلیمی ادارے قائم کیے تھے۔ تو 391 تعلیمی ادارے اس وقت قائم تھے، لیکن وہ سارے پرائمری اسکول تھے، مڈل اسکولز کم تھے، ہائی اسکول نہیں تھے، لیکن بتدریج ہم نے اور لیڈ فاؤنڈیشن نے محنت کر کے تو آج 46 تعلیمی کالجز اس دستی کے اندر موجود ہیں، اور 1 لاکھ سے زائد طلباء و طالبات اور یتیم اور یسیر بچے اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اس میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور مجھے وہ یاد آتا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر ہم سفر ملتے گئے، کارواں بنتا گیا۔ اب یہ علم کا کارواں ہے، اب یہ عمل کا کارواں ہے، اب یہ تعلیم کا کارواں ہے، اب یہ تربیت کا کارواں ہے۔ اب تو یہاں پہ اسٹیج پہ آنے والے بچے یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو خواب دیکھا ہے ہم اس کی عملی جو ہے وہ صورت یہاں پہ موجود ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں،
آج کی یہ تقریب جس میں مجھے اختر حمید صاحب نے مدعو کیا، میں اختر حمید صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے 30 سال پرانے اسکول میں مجھے پہنچا دیا، اور یہاں پہنچ کر جو میرے جذبات اور احساسات ہیں اس پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اور آپ پرنسپل صاحب نے جیسے اپنے ٹیچرز کے ساتھ محنت کی، اور وہ ٹیچر جو ہے وہ خواتین اور بھائی مل کر ان بچوں کو 1 سال کے بعد جو ان کی کامیابی کی صورت میں سرٹیفکیٹ ملنے والے ہیں، اس پہ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور اس سفر کو جو یہاں تک پہنچا ہے 1994 میں جب میں اس اسکول میں آیا تھا، اور ہم اس وقت 25,000 روپے سے اسکول کھولا کرتے تھے، ایک اسکول 25,000 میں قائم ہوتا تھا، جس میں نیلی اور پیلی کرسیاں آیا کرتی تھی اور ایک ٹیچر ہوا کرتا تھا۔ اور آج کا دن میں ان عظیم استادوں کے نام کرتا ہوں، جس میں حاجی بشیر صاحب، آج کا دن ان کے نام کرتا ہوں، راجہ امتیاز صاحب کے نام کرتا ہوں، میں ظہیر محروم کے نام کرتا ہوں جو اس وقت موجود نہیں ہے، میں راجہ نیاز برق صاحب کے نام کرتا ہوں، میں شہری والے راجہ فاروق کے نام کرتا ہوں کہ یہ وہ لوگ تھے جو ان ہمارے اساتذہ کے پیچھے کھڑے ہوتے تھے۔ اور یہ اساتذہ حق نواز صاحب یہاں پہ موجود ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ، لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے محنت کر کے تو آج یہ گلدستہ جناب داؤد صاحب کے حوالے کیا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو امانت آپ کے ہاتھوں میں ہے، اس امانت کو آپ مزید ترقی کی طرف لے جائیں گے، اور یہ ترقی آج جس جو نتیجہ آپ کے ہمارے سامنے ہے، میں نے تو اپنے 30 سالوں میں آزاد کشمیر کا کوئی گاؤں ایسا نہیں تھا جس کا دورہ نہ کیا ہو۔ 24 گاؤں کے ہم نے پیدل سفر کیا، اور پہلے سال میں ہم نے 300 اساتذہ اپائنٹ کرنے تھے۔ مہتاب اشرف صاحب گواہ ہے کہ ہم نے 5,000 لوگوں کے انٹرویوز کیے، اور لیبا میں گیا ہوں جنوری کے مہینے میں جو کوئی نہیں جاتا، اور 7 گھنٹے پیدل سفر کر کے ہم وہاں پہنچے، اور ٹیچر کا وہاں پہ ہم نے ان کی جو ہے وہ ٹیسٹ انٹرویو لیے تھے۔ اس طرح ہم نے اساتذہ کو ایک چلنے سے گزارا، اور ہزاروں کی تعداد میں اساتذہ ہمارے اس قافلے کے اندر شامل ہوئے۔ یہ آزاد کشمیر نہیں بلکہ گلگت بلتستان سے آگے لداخ کی بارڈر تک اللہ تعالیٰ نے ہمیں پہنچانے کے لیے ہمت اور توفیق عطا فرمائی۔ اور میں ایک دن 1996 کی بات ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، کہ میں پاکستان کے شہر لاہور میں ایک تعلیمی کانفرنس میں ریڈ فاؤنڈیشن کا تذکرہ کر رہا تھا۔ اس میں نے رنگلا کا تذکرہ بھی کیا اور ملوٹ کا تذکرہ بھی کیا۔ تو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ایک مرد مجاہد جو اس وقت پاکستان کی دھرتی کے اندر ایک نام تھا، جن کو لوگ قاضی حسین احمد صاحب کے نام سے یاد کرتے تھے، انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ بیٹا، جو آپ نے کشمیر کے پہاڑوں میں اور کشمیر کے دیہاتوں میں جو کام شروع کیا ہوا ہے، لاہور کے پروفیسرز کو، لاہور کے تعلیمی ماہرین کو بھی وہ کام سمجھا دیں کہ آزاد خطے کے اندر آپ نے کیسے اس کام کو کیا۔ تو شام میں آفت ادریس صاحب کی شکل میں اور فروغ راز صاحب کی شکل میں 3 بزرگ ہمارے سامنے تھے۔ میں تو ان کا شاگرد تھا، لیکن اس ترقی کو چھان کر جو ہمارا مشاہدہ تجربہ تھا، میں نے اسے ان سے کے ساتھ شیئر کیا۔ تو انہوں نے اگلے 2 سال کا منصوبہ وہیں بیٹھے بنایا۔ ریڈ فاؤنڈیشن وہ اس خطے میں پہلا ادارہ ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں غزالی ایجوکیٹڈ ٹرسٹ قائم ہوا، اور پھر یہ بڑھتا چلا گیا، اور پورے پاکستان کے اندر سب سے پہلا جو NGO تعلیم کے میدان میں بنی ہے وہ ریڈ فاؤنڈیشن ہے۔ اس پہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، یہاں پہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو بچوں کے سرٹیفکیٹ ملنے والے ہیں۔ اب مہتاب صاحب نے خود کہا کہ گھر میں بات ہوتی ہے کہ اب ہمارے بچوں نے کتنے نمبر لے لیے ہیں، تو بات وہی ہے کہ نمبروں سے بات بہت آگے چلی گئی ہے۔ اب تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے، اب تو اس کے نتیجے میں دنیا 1 سیکنڈ کے اندر کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، خاص طور پر اپنی ماؤں کو بہت فکر مند ہوتی ہے کہ نمبروں سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تو اس کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ یہ نمبر لینا، یہ میٹرک پاس کرنا، یہ ہماری منزل نہیں ہے۔ FSC کرنا منزل نہیں ہے، MBBS کرنا منزل نہیں ہے، MA کرنا منزل نہیں ہے، PhD کرنا منزل نہیں ہے۔ منزل تو اس کے بعد ہے۔ یہ منزل کے حصول کا ذریعہ ہے
اور اس منزل کے حصول کے ذریعے کے طور پہ ہم نے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے. یہ جو بلڈنگ آپ کو اچھی اچھی لگتی ہے، یہ اس وقت زمانے میں جب 94 میں ہم نے اس کا آغاز کیا تھا تو لوگ جو ہے وہ پولٹری فارم جو ختم ہو جایا کرتا تھا، اس پولٹری فارم میں ہمارا اسکول کھلتا تھا. اور اس کی زندہ مثال ریالہ کا ثبوت ہے کہ پولٹری فارم کے اندر ہوگا جو رحمان صاحب کو اسکول کھول کر دیا تھا. پھر سمانی کے اندر بھیمر میں ایک جگہ ہے چوکی میں ہم نے اسکول جو قائم کیا تھا وہ بھی ہم نے پولٹری فارم میں شروع کیا. ہمارے پاس بلڈنگ نہیں تھی، ہمارے پاس اچھی اچھی عمارتیں نہیں تھی، لیکن ویژن تھا. ویژن وہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ویژن تھا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں دعوت حق لے کر آئے تھے تو اس وقت روم امریکہ کی طرح ایک جدید ریاست تھی. وہاں پہ لوگ آج کل کے آئی ٹی کے زمانے کی طرح کی بہت ساری چیزیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ آئی ٹی کو نہیں دیا بلکہ اس وقت لوگوں کی سوچ کو بلند کیا. تو ہم نے بھی آزاد خطے کے اندر ان تعلیمی اداروں کے ذریعے سے لوگوں کی سوچ کو بلند کیا ہے. یہ جو بچے جو کل بات نہیں کر سکتے تھے، میرے ساتھ میری بیٹی اسلام آباد سے آئی ہے، 7ویں کلاس میں پڑھتی ہے اور وہ 2.5 سال کی عمر میں اسکول گئی تھی. الہدیٰ انٹرنیشنل اسکول میں پڑھتی ہے جہاں پہ پہلی لینگویج عربی ہے، دوسری انگریزی ہے، تیسری اردو ہے. اور میں جب اس کو دیکھتا ہوں ماشاءاللہ بہت اچھا تعلیمی ادارہ ہے. اور جب میں اللہ کے ان بچوں کو دیکھتا ہوں، یہ 5 سال کے بعد اسکول گئے ہوں گے، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور آپ بھی اللہ کا شکر ادا کریں. اس مجلس کے اندر بچے بھی ہیں، بچوں کی مائیں بھی ہیں اور اساتذہ بھی ہیں. ان تینوں کا رول ہے، یہ تینوں کا رول بنتا ہے، پھر جا کر جو ہے اس بچے کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے. میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، یہ جو بچے آپ کے گھر جب واپس جاتے ہیں، تربیت کی جو آپ بات کرتے ہیں، تو با علم با عمل با کردار، یہ کردار نظر آنا چاہیے، یہ عمل نظر آنا چاہیے. لیکن مہتاب اشرف صاحب، میں جب 1996 میں جدہ کی ایک کانفرنس میں گیا اور جدہ میں ریڈ فاؤنڈیشن کی بات کر رہا تھا تو میں نے ملروڈ سکول کی بات کی کہ ملروڈ سکول میں ہمارے بچے جو ہے جب شام میں اپنے ابا سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس روزہ شب کے اوپر ٹک لگائیے کہ میں نے کون سی نماز جماعت سے پڑھی ہے اور کون سی نماز قضا کی ہے. یہ بات میں وہاں پہ کر رہا تھا تو ایک صاحب کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ آپ بالکل درست فرماتے ہیں. میرے بچے نے ایک دن آ کر مجھے کہا کہ ابا جی یہ جو میری 2 نمازیں قضا ہیں اور 3 میں نے جو ہے وہ پڑھی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ سائن کیجئے. تو میں نے کہا کہ آپ کے ٹیچر آپ کو تنگ کریں گے تو یہ جو 2 آپ نے قضا کی اس کے اوپر بھی ٹک لگا دیں. انہوں نے کہا کہ نہیں، میرے استاد نے مجھے سچ بولنا سکھایا ہے، یہ تربیت ہے. تو میں جدہ کے اندر میرا سر فخر سے بلند ہو گیا. اس میں کئی سعودی عرب کی یونیورسٹیز کے پروفیسر بیٹھے ہوئے تھے، ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے. تو لگنا کہ یہ جو ہنار بچے ہیں یہ اس وقت پوری دنیا کے اندر ہمارے لیے مثال بن جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ جو یتیم اور یسیر کی میں نے آپ کے سامنے بات کی تو مجھے یاد ہے کہ اسی طرح کا ایک پنڈال تھا، وہ اس آپ کے اس بازار کے ساتھ ایک سکول تھا. اور وہاں پہ جب ہم نے پہلا آرفن سپورٹ پروگرام شروع کیا تو پورے آزاد کشمیر سے 300 بچے تھے اور رنگلہ کے سکول کے 24 بچے تھے. سب سے پہلا آرفن پروجیکٹ ہم نے رنگلہ کو دیا اور نذیر صاحب وہاں پہ صدر تقریب تھے، ان کے ہاتھوں سے ہم نے اس کو تقسیم کیا. آج وہ اس تقریب میں موجود نہیں ہے. اور اس وقت 10-12 ہزار آرفن بچے آپ کے اس نظام سے استفادہ کر رہے ہیں. میں ابھی پرنسپل صاحب سے پوچھ رہا تھا کہ اس تعلیمی ادارے کے اندر کتنے یتیم یسیر بچے ہیں تو مجھے انہوں نے بتایا کہ یتیم بچے 100 سے زائد ہیں. اور دنیا میں ایسا کوئی ادارہ نہیں ہے اتنی بڑی تعداد میں بچوں کو فری پڑھا رہا ہو. میں اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس وقت جو ہم نے بچوں کو داخل کیا تھا اسکولوں میں، مجھے یاد ہے کہ نتھرا اسکول ایک ہم نے قائم کیا، میں نے اس کا افتتاح کیا. پہلی بچی اقرا داخل ہوئی تھی، آج بھی کہیں بچی وہ ہوگی. اسی طرح ہمارا ایک سکول تھا، یہ جو دیرکوٹ کا سکول تھا، اس کا ہم نے افتتاح کیا. بڑی مثالیں ہیں، وقت کم ہے، 2-3 باتیں کر کے اپنی بات مکمل کروں گا. ہم نے پورے آزاد کشمیر سے 300 بچوں کا ڈیٹا لیا. اس میں ایک بنڈالہ کا بچہ تھا اور وہ بھی یتیم تھا. تو میں بنڈالہ اسکول میں گیا تو فائرنگ شروع ہو گئی. تو ہم سارے زمین کے اندر کراری کرتے ہوئے مکائی سے گزرے اور جب ہم سکول میں پہنچے تو سکول کی دیواریں چھلنی تھی اور بچے ڈسکو کے نیچے تھے. اللہ کا شکر ہے کہ کوئی بچہ شہید نہیں ہوا.
وہاں میں نے بچوں سے ملاقات کی، بات کی، تو وہاں پہ ایک بچہ شعیب نذیر تھا، وہ یتیم بچہ تھا، اس کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور اس کا فارم میرے پاس تھا، اور اس کے پاس ہمارے پڑھنے کے لیے، پڑھانے کے لیے کتابیں نہیں تھیں۔ تو ہم نے ان 300 بچوں میں سے سب سے پہلے پھر بنڈالہ کے اس شعیب نذیر کو اسپانسر کیا۔ آج جب میں اسلام آباد کے اندر جاتا ہوں، الخدمت کے ہیڈ آفس میں پہنچتا ہوں، تو مجھے ایک بچہ نظر آتا ہے اور کرنل ظفر مجھے تعارف کرواتے ہیں کہ یہ ہمارے شعیب نذیر ہیں، جو اس وقت ہمارے آرفن کے پروگرام آزاد کشمیر کے ڈائریکٹر ہیں۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ کرنل صاحب یہ وہی شعیب نذیر ہے کہ جس کو ہم نے بنڈالہ میں اسکول میں داخل کیا تھا۔ اور اس طرح سے اگر شعیب نذیر ایم فل کر کے تو وہی آرفن بچوں کا ذمہ دار بن سکتا ہے، تو رنگلا کے بچے ڈاکٹر انجینئر نہیں، یہ عبدالقدیر خان بن سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اپنے بہنوں سے کہتا ہوں، یہ جو بچے ہیں یہ بڑے سچے ہوتے ہیں، بڑے سچے ہوتے ہیں، اور یہ جو بچے ہیں ان کا تسمہ باندھنا نہیں آتا، ان کو بٹن جو ہے وہ کھولنا بند کرنا نہیں آتا، ان کو ناک صاف کرنا نہیں آتی، یہ غلط یہ کرتے ہیں۔ لیکن میں نے سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک جملہ دیکھا جو لکھا ہوا تھا کہ میں اپنی اولاد کی عزت اس طرح کرتا ہوں جس طرح لوگ مہمان کی عزت کرتے ہیں۔ میں بہنوں سے کہتا ہوں اور ماؤں سے کہتا ہوں کہ ریڈ فاؤنڈیشن کا بچہ جب آپ کے گھر آئے یا کسی اسکول میں پڑھنے والا بچہ گھر آئے تو اس کو مہمان کی طرح عزت کریں، کبھی کسی دوسرے کے سامنے اس کو ڈانٹ نہ پلائیں، اس کی عزت نفس مجروح ہوتا ہے۔ اور مت سوچیں کہ یہ جو بچہ، میں نے جن بچوں کو نرسری کلاس میں داخل کیا تھا مہتاب صاحب، تو میں کوئی 3 دن پہلے سی ایم ایچ گیا ہوا تھا اور وہاں پہ میں ایک مریض کی عیادت کر رہا تھا، تو ایک بچے نے آ کر سلام کیا، اس کے سینے پہ لکھا ہوا تھا آصف منیر، تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ بھی جنرل ہو گئے ہیں؟ تو کہنے لگا کہ سر بس میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ جب 1994 میں آپ ریڈ فاؤنڈیشن اسکول قائم کر رہے تھے تو میں سرا اسکول میں پہلی کلاس کا پہلا طالب علم تھا، تو آپ سی ایم میں چلے جائیں، آپ ظفر آباد چلے جائیں، آپ لاہور چلے جائیں، آپ فوج میں چلے جائیں، آپ ایئر فورس میں چلے جائیں، میں ایسے سینکڑوں بچوں کو جانتا ہوں کہ جو ان تعلیمی اداروں سے تعلیم حاصل کر کے آج کوئی بریگیڈیئر ہے، آج کوئی اسسٹنٹ ایجوکیشن آفیسر ہے، آج کوئی اے سی ہے، آج کوئی ڈی سی ہے۔ گھر میں آپ ان بچوں کی عزت کیجئے، دنیا آپ کے بچوں کی عزت کرے گی۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے کہ کسی زمانے میں، یہ 1935-36 کی بات ہے، جب سعودی عرب دیہات ہوا کرتا تھا، وہاں پہ کوئی نظام نہیں ہوا کرتا تھا، 1935-36 کی بات ہے، وہاں پہ ایک خاندان رہتا تھا، اس کے گھر میں مہمان آئے، تو ظاہر ہے 35-36 میں کیا کیفیت ہوگی اور میری اور آپ کی کیا کیفیت ہوگی آج سے 30 سال پہلے کہ مہمان آ جائے تو ہمارے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں کتنی ہوتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ میزبان نے بہت اہتمام کیا اس کے لیے، اور عرب لوگ بہت اہتمام کرتے ہیں کھانے پینے کا، اور جب وہ کھانا بن گیا، میں ماؤں سے بطور خاص کہتا ہوں، بہنوں سے کہتا ہوں، جب کھانا تیار ہو گیا تو قریب بیٹھا ہوا ایک بچہ جو مٹی سے کھیل رہا تھا اور اس کے دائیں ہاتھ پہ کافی ساری مٹی تھی، تو اس نے اپنی اس مٹی کے اندر سے اس مٹی کو آزمانا چاہا، تو وہ جو دیگچہ تھا جس کے اندر اچھا سا سالن تھا تو ساری مٹی اس کے اندر ڈال دی۔ اب بتائیے کہ اس ماں کا کیا حال ہوگا اور اس باپ کا کیا حال ہوگا۔ لیکن میں اس ماں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ مشکل کی اس گھڑی میں کہ جب مہمان سر پہ ہو اور کھانے کی کوئی اور چیز نہ ہو تو اس نے اپنے بچے کو کیا دعا دی۔ بس میری بہنوں میں آپ کو وہ دعا سکھانا چاہتا ہوں آج کس مجلس میں۔ اس نے کہا غصے میں، اور یاد رکھیے کہ دنیا میں ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اس کو والدین کہتے ہیں، ماں باپ کہتے ہیں۔ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے جو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے، والدین کے پاس جائیں دعا۔ اس خاتون نے اس مشکل میں کیا دعا کی؟ اے اللہ میرے بچے کو کعبے کا امام بنا دے۔ تھپڑ نہیں مارا، اور یہ جو کعبے کا امام بنا دے، یہ واقعہ خانہ کعبہ کے اندر بیٹھ کر، حرم میں بیٹھ کر، اس کرسی پہ بیٹھ کر جو فرض سنا رہا تھا، اور جس کی ماں کے ساتھ یہ چیز بیتی تھی، اور جس کے دائیں ہاتھ سے وہ مٹی جو ہے وہ اس دیگچے کے اندر گئی تھی، تاریخ اس کو امام کعبہ عبد الرحمن سدیس کے نام سے یاد کرتی ہے۔
یہ ماں کا کردار ہونا چاہیے، یہ ماں کی تربیت ہونی چاہیے، صرف استاد تربیت نہیں کیا کرتے۔ یہ جو تربیت کا عمل ہے اور جو تعلیم کا عمل ہے، آگے بڑھنے کا عمل ہے، یہ مسلسل رہتا ہے۔ بجا فرمایا مہتاب صاحب نے کہ بڑی بڑی ڈگریوں والے پاکستان کو جو ٹوٹا ہے تو وہ کوئی ان پڑھ لوگوں نے نہیں توڑا، رشوت لینے والے ان پڑھ لوگ نہیں ہوتے۔ یہ جو بچوں نے آپ کے سامنے ٹیبلو پیش کیا، یہ بجلی کو ضائع کرنے میں حیران رہ گیا۔ میں 3 دن پہلے مہتاب صاحب سوچ رہا تھا کہ میں آزاد کشمیر کے لوگوں کی بات سنتا ہوں، یہ کٹگیر سے کچھ لوگ میرے پاس اساتذہ آئے ہوئے تھے اسلام آباد میں، کہا کہ آزاد کشمیر کے اندر بجلی سستی ہو گئی ہے اور لوگ کھانا بجلی کے اس میں تیار کر کے کھا رہے ہیں۔ تو میں حیران رہ گیا کہ اللہ میری اس قوم کو یہ جو بجلی کے اوپر کھانا تیار کر رہی ہے، یہ اس بجلی کا ضیاع، اس کا جواب کیسے دیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو کالی کھجور کھائی جا رہی ہے اور جو پانی کا قطرہ، اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو میں بات کیا کروں، اب آپ کے بچوں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے کس طرح اس کا استعمال کرنا ہے۔ اسی طرح سے تعلیم کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے، وہ جو خواب ہم نے دیکھا ہے، علامہ اقبال کے خواب نے پاکستان کو بنا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ریڈ فاؤنڈیشن کا جو خواب ہے، اس کے ذریعے سے بیس کیمپ کے اندر خوشحالی آئے، بیس کے اندر تبدیلی آئے، بیس کیمپ کے اداروں کے اندر تبدیلی آئے۔ تعلیم کا مقصد سے ڈگری لانا نہیں ہوتا، اپنے آپ کو پروفیسر بنانا نہیں ہوتا، ڈاکٹر انجینئر بنانا نہیں ہوتا۔ میں اپنے گھر میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں جو 2003 میں جن کو میں نے اسکول میں داخل کیا تھا، الحمدللہ 3 PhD ہیں، لیکن بہت سارے PhD کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ احساس ان کے اندر پیدا کر دیا جائے۔ اور یہ دھرتی اللہ کا انعام، پاکستان اور آزاد کشمیر، یہ اللہ کا انعام ہے آپ کے پاس، اس دھرتی کی حفاظت کیجیے۔ ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کے 20 کروڑ عوام کی آزاد کشمیر کے لوگ حفاظت کرتے تھے، آج 25 کروڑ عوام پاکستان آزاد کشمیر کے لوگ ان کے حفاظت کرنے سے انکاری ہے۔ اس تعلیم کے اندر وہ عنصر شامل ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں اس دھرتی کو مضبوط کرنا ہے، اس نظام کو تبدیل کرنا ہے۔ اصل چیز نظام کی تبدیلی ہے، اور نظام تبدیل ہوگا تو آپ کا گھر تبدیل ہوگا، نظام تبدیل ہوگا آپ کا محلہ تبدیل ہوگا، نظام تبدیل ہوگا آپ کا خطہ تبدیل ہوگا۔ اور یہ نظام کی تبدیلی کے بغیر ادارے بنتے رہیں گے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آزاد کشمیر کا مہتاب صاحب پہلا بجٹ 1.5 لاکھ روپے تھا۔ وہ جو ہمارے آزاد کشمیر کے پہلے چیف سیکرٹری تھے، انہوں نے، جن کو سیکرٹری جنرل کہا کرتے تھے، انہوں نے پہلا بجٹ جو بنایا تھا وہ 1.5 لاکھ کا تھا۔ آج کتنا بجٹ ہے؟ 2 کھرب اور کوئی 25 کروڑ کا بجٹ ہے، 25 ارب اور 40 لاکھ اس کا بجٹ ہے۔ یہ آزاد کشمیر کا بجٹ ہے۔ ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں۔ میں رگلا کو دیکھتا ہوں، مہتاب صاحب، اور پھر میں اٹک کو دیکھتا ہوں، اور اٹک کے چھوٹے چھوٹے دیہات کو دیکھتا ہوں کہ ابھی اٹک کے اندر بجلی نہیں ہے۔ میں سندھ کو دیکھتا ہوں اور بلوچستان میں جا کر دیکھتا ہوں کہ وہاں پہ سڑکیں نہیں ہیں، لیکن رگلا کے اندر پکی سڑک ہے۔ اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ آپ کی ریاست کی وجہ سے آپ کو میسر آیا ہے۔ اور ایک ایسا ویژن مہتاب صاحب نے کہا، تو میں تو 2030 اسی لیے قائم کیا تھا، ویژن بنایا تھا کہ اس کے نتیجے میں بیس کیمپ کے اندر خوشحالی آئے، اس کے نتیجے میں تحریک آزادی کشمیر کی راہ ہموار ہو۔ اور یہ انسانوں کی تربیت سے یہ ہو سکتا ہے، اور اس خطے کے اندر ماحولیاتی تبدیلی کے لیے ذریعے بنتے ہیں۔ کتنے ہمارے لوگ ہیں، میں جب میٹرک میں رگلا میں پڑھتا تھا تو اس وقت میرے سامنے نانگا پیر کی چوٹی ہے، وہاں پہ کوئی جگہ خالی نہیں تھی، درخت ہی درخت ہوا کرتے تھے۔ مہتاب بھائی، اس تعلیمی نظام کے ذریعے سے درختوں کی ایک بہار ہونی چاہیے۔ میں نے ویژن 2030 میں یہ بتایا تھا کہ آزاد خطے کے اندر 1 کروڑ پودے تعلیمی اداروں کے ذریعے سے لگوائے جائیں۔ یہ جو آپ کا دیر کوٹ ہے، یہ جو آپ کا پنچ ہے، یہ زیتون ویلی بن سکتا ہے۔ ہم نے 2005 میں اس پہ کام شروع کیا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے دیر کوٹ سے لوگ گئے اور انہوں نے آ کر مجھے بتایا کہ ہم 5 من
जैतून लेकर इस्लामाबाद आए हैं तेल निकलवाने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे महताब साहब ने हनीबी पे काम शुरू किया हुआ है और कई करोड़ रुपए का बिजनेस यहाँ पे हो रहा है। ये विजन होना चाहिए। ये जो सारा काम है, तालीम का काम है, ये जो सारे प्रोजेक्ट्स हैं, ये गवर्नमेंट के साथ उनकी मदद है, ताउन है। और मैं इसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि जब आपका रिजल्ट आता है, दाऊद साहब, जब आपका रिजल्ट आता है और पूरे आज़ाद कश्मीर से 22 पोजीशन लीड फाउंडेशन की होती है, तो आज़ाद कश्मीर के सदर वज़ीर-ए-आज़म का मुझे फ़ोन आता है कि आपके लगाया हुआ पौधा जो है उसने हमारा सर फखर से बुलंद कर दिया। इस पे मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक ऐसा काम कि जिसको दुनिया मानती है और आपके लिए से दुनिया इसलिए सीख रही है। मैं लीपा एक दफ़ा गया तो वहाँ पे मैंने अखरोट देखे, तो मैंने पूछा इन अखरोट के साथ क्या करते हो? कुछ बातें ऐसी लगती हैं कि जो शायद इन बच्चों से मुतल्लिक ना हो, लेकिन इस खित्ते से मुतल्लिक है। उन्होंने कहा कि ये अखरोट लाहौर से लोग आते हैं और आकर पूरे का पूरा दरख्त सौदा करके ले जाते हैं और हमें पैसे मिल जाते हैं। और लीपा के मालदार तरीन लोग इस वक्त अखरोट के लिए से हुए हैं। क्या मेरी इस रंगला के अंदर अखरोट नहीं लग सकते? मैंने एक तजुर्बा किया, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मैं इस्लामाबाद के अंदर रहता हूँ, जितना महताब साहब ने कहा कि उन बच्चों को पढ़ाता हूँ कि जिनके घर में वालिदैन घर में होते ही नहीं है। मैं रिजल्ट की तकरीब करके गया, जिस बच्चे ने पोजीशन ली तो मैंने कहा कि इसके वालिदा और वालिद को बुलाइए, तो उन्होंने कहा कि वो तो यहाँ पे नहीं है। तो मैं उनकी झुग्गी में चला गया तो उनकी झुग्गी में भी वो लोग नहीं थे, वो मेहनत मजदूरी करने के लिए निकले थे, उसके बाद पैसे नहीं थे। वो लोग कि जो बेसरो सामानी के आलम में, यहाँ पे तो आपके लोग आपके पास आते हैं, यहाँ तो वालिदैन आपकी बात सुनने के लिए आते हैं, आप उनके पास जाते हैं। मैंने उन बच्चों से कहा कि रमज़ान में कितनी खजूरें खाते हैं? आप में से कोई बता दे कितनी खजूरें खाते हैं? कभी हिसाब किया? अल्लाह तो पूछेगा। रमज़ान आने वाला है, इसी से आप देखें कि माहौलियाती तब्दीली में कितना असर पड़ता है। मैंने उनसे कहा कि देखो, मैंने साल में 900 खजूरें अपने घर में खाई है। कि कैसे मुझे पता चल गया? कि मैंने अपने बच्चों से कहा कि जब भी खजूर खाओ तो उसकी गुठली अलग कर लो, जब भी आम खाएं तो उसकी गुठली अलग कर लें। मेरे घर के शहर 4x8 की जो है वो तैयारी है, उसके अंदर 550 दरख्त हर साल तैयार होते हैं। कोई पैसा नहीं लगता। क्या रंगला के अंदर दरख्त तैयार नहीं हो सकते? हर घर के अंदर तैयार हो सकते हैं। बस आप अपने बच्चों के अंदर ये मोटिवेशन दीजिए कि जो बीज हमारे पास आए, जो फल हमारे पास आए, उस फल के नतीजे में आपने अगर लोकाट यहाँ में बहुत होते होंगे, एक लोकाट का फल खाएंगे तो उसके अंदर से 6 गुठलियाँ निकलती हैं। वह अल्लाह कहता है कि एक खाओ और 6 लगा दो। 500 बच्चे रंगला के अगर साल में एक दरख्त लगाएं तो दाऊद साहब कितने दरख्त लगेंगे? 500 दरख्त लगेंगे। और अगर इस स्कूल से लेकर और चूरा बाजार तक ये दरख्त लगा दिए जाए तो 1000 दरख्त साल में लग सकता है। क्या ये काम मुश्किल है? बिल्कुल मुश्किल नहीं है। और अगर आप चाहेंगे तो 500 चिनार के दरख्त में आपके लिए इंशाअल्लाह देंगे। इस तरह से हम आज़ाद खित्ते के अंदर इस खित्ते को जैतून वैली बना के, जफराबाद को अखरोट वैली बना के, डिम्बर को मोरिंगा वैली बना के दुनिया के अंदर एक पैगाम दे सकते हैं। मेरे एक दोस्त अमेरिका से आए हुए थे, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात कही। उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका में था, मुझे इसराइल का एक शख्स मिला, उसने कहा कि मैं यहाँ पर रहता हूँ और मैंने एक दरख्त लगाया है इसराइल में। हर साल मुझे उसकी रिपोर्ट मिलती है कि वो इतना महीने का हो गया है, वो 2 साल का हो गया है, वो 6 साल का हो गया है। कहाँ दरख्त लगा हुआ है? इसराइल में लगा हुआ है। रिपोर्ट किसको मिलती है? अमेरिका में जिसने स्पॉन्सर किया हुआ है। क्या मैं और आप अपने वालिद के लिए दरख्त नहीं लगा सकते? मैं अपनी वालदा के लिए दरख्त नहीं लगा सकता? मैं अपने दादा और दादी के लिए दरख्त नहीं लगा सकता? इस पंडाल में बैठे हुए लोग आज अगर ये ऐड कर लें कि इस साल हमें 5 दरख्त लगाने हैं, एक अपने लिए लगाना है, एक अपनी माँ के लिए लगाना है, एक अपने बाप के लिए लगाना है, एक अपने दादी के लिए लगाना है, एक अपने दादा के लिए लगाना है। और याद रखिए कि ऐसा सदका जारिया है कि इसके नतीजे में ये जो दरख्त पैदा होता है
اور یہ تسبیح شروع کر دیتا ہے، باقی فوائد چھوڑیں، یہ تسبیح شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر آپ نے زیتون کو کاشت کر دیا تو زیتون کی عمر کہتے ہیں کہ 300 400 500 سال ہوتی ہے، تو آپ بھی چلے جائیں گے اور آپ کے حصے میں وہ ثواب آتا رہے گا۔ یہ اصل میں تعلیم ہے، یہ تربیت ہے، یہ تبدیلی ہے۔ اس تبدیلی کو ہم کہتے ہیں صرف آپ کا بچہ ڈائریکٹر لگ جائے، آپ کا بچہ پروفیسر لگ جائے، نہیں۔ یہ بجلی پیدا کرنا، یہ جہازوں کو اڑانا، آج کی دنیا میں جو ترقی حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہوئی تھی کبھی نہیں ہوئی۔ ناصر یاسین صاحب تشریف فرما ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ترقی آج تک ہوئی ہے؟ نہیں ہوئی۔ ہوا کو حکم دیتے تھے، ہوا چلتی تھی، قدرت کو حکم دیتے تھے، وہ چلتا تھا۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ نے ان کو علم دیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دھرتی کے اندر بھی داؤد بھی موجود ہے، سلیمان بھی موجود ہوں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس ویژن کے ساتھ، وہ ویژن کون سا ہے؟ وہ ویژن ہے کہ ملت کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے، باعلم باعمل باکردار نئی نسل کی تیاری، یہ وہ ویژن ہے جس کو لے کر ہم چلیں گے تو یہ گھر بھی ہمارا ہوگا، مشکل بھی دور ہو جائے گی، معاش بھی ٹھیک۔ معاش کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، انسان مسئلہ ہوتا ہے۔ جس کو بولنا آتا ہے وہ اچھی معاش تلاش کر سکتا ہے، جس کو بولنا نہیں آتا وہ معاش تلاش نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ آزاد کشمیر کے لوگ سب سے زیادہ بولنے والے ہیں، اور مجھے پاکستان کے لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جتنا ٹیلنٹ آزاد کشمیر میں پاکستان میں نہیں ہے۔ اور پوری دنیا کے اندر جو لوگ اس وقت موجود ہیں، انگلینڈ کے اندر جو اس وقت 25 میئر ہیں، ان میں سے 12 میر پور کے ہیں، 12 کا تعلق میر پور سے ہے۔ سوچئے ذرا، ٹیلنٹ ہے نہیں ہے؟ اس ٹیلنٹ کو ہم نے مل جل کے جو ہے وہ سنوارنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سارا کام ہے اس کو ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، اور اس اللہ کے دیے ہوئے عطیے آزاد کشمیر کو دیش کا حقیقی دیش کا بنانا چاہیے، اور اس پاکستان جو لا الہ الا اللہ کے لیے حاصل کیا گیا اس کی حفاظت کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ اور یہ جو سارا پنڈال یہاں پہ سجا ہے، اس کے لیے جس نے جو محنت کی ہے، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ اور میں اللہ تعالیٰ سے آج وہ دعا بھی کرنا چاہتا ہوں جو علامہ اقبال نے کی تھی، پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا، جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں۔ اس لیے کہ میرے بھائی اختر حمید کو میں نے اپائنٹ کیا تھا، جنرل اسماعیل صاحب کو بھی میں نے اپائنٹ کیا تھا، اور اس وقت جو ہیٹ فاؤنڈیشن کے CEO ہیں، برنالہ سے ان کا تعلق ہے، ان کا اپائنٹمنٹ لیٹر بھی میں نے جاری کیا تھا۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس قافلے کی حفاظت فرمائے، اور اس کو جدید جس علاقے کا ادارہ بنا دے۔ چند دن پہلے میں نے کہا کہ اس پارک کے علاقے سے اساتذہ آئے تھے، اس کو کالج ہونا چاہیے، تو میں بھی اختر حمید صاحب کالج کی سفارش کرتا ہوں۔ یہ جو ہمارے کٹگیر کے لوگ تھے ان کی سفارش کی بنیاد پہ کہ اس کو کالج کا درجہ دے دے، اور اس کے سائنس کے حوالے سے اور اس کے میڈیا کے حوالے سے جو آپ کی ضروریات ہے، اور اس کو انٹیلیجنس کی دنیا میں، AI کی دنیا میں پہنچانے کے لیے جو آپ کو وسائل درکار ہیں، اس کے لیے میں اپنی طرف سے 50,000 روپے کا اعلان کرتا ہوں۔ انشاءاللہ میں آپ تک پہنچا دوں گا، یہ پہلا قطرہ ہے۔ اور میں نے تو اس طرح کے 100 عمارتیں دیکھی ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آج اس عمارت میں کھڑے ہو کر ان بچوں کو دیکھ کر، آپ کی دمکتی پیشانی کو دیکھ کر ایمان تازہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آخرت میں اس کام کے نتیجے میں کامیابی عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا۔